نواز شریف کو توشہ خانہ العزیزیہ اور ایون فیلڈ کیس میں ضمانت مل گئی ہے۔ یہ ان کی نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بڑی دیر سے اس کوشش میں تھے، اس طاق میں تھے کہ انہیں یہ ضمانت ملے اور وہ پھر پاکستان آئیں 21 اکتوبر کو۔ بیسیکلی 21 اکتوبر کا جو جلسہ تھا وہ ان کی ضمانت پر ہی منحصر تھا کہ انہیں ضمانت ملے اور آ کے پہلے وہ جلسہ کریں، اس کے بعد پھر آگے کے معاملات ہوں۔ اور آج انہیں ان تینوں جو کیسز ہیں ان میں انہیں ضمانت مل گئی ہے۔ اسلام آباد کی جو احتساب عدالت تھی وہاں سے بھی اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی انہیں ضمانت مل گئی ہے۔ اب ہم آتے ہیں جو لاہور میں تیاریاں ہو رہی ہیں۔ اس سے پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ پہلے اسلام آباد جائیں گے اور پھر ادھر سے وہ لاہور آئیں گے، لیکن یہ ذرائع کی اطلاعات تھیں۔ لیکن اس کے بعد جب ویژن کلیئر ہو گیا، یہ پتہ چل گیا کہ انہیں ضمانت مل گئی ہے، تو نون لیگی ذرائع نے یہ بتا دیا کہ ان کا پلان وہی ہے، وہ ڈائریکٹ لاہور ہی آئیں گے۔ اور اب جو ہے 21 اکتوبر کو یہ جلسہ بامقام مینار پاکستان لاہور منعقد کیا جائے گا۔ وہاں پر یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ صرف میاں محمد نواز شریف صاحب اس جلسے سے خطاب کریں گے۔ میاں صاحب پہلے لندن برطانیہ سے میاں نواز شریف صاحب لندن سے ڈائریکٹ وہ سعودی عرب وہ پہنچے اور اس کے بعد اب وہ دبئی اور اس کے بعد وہ لاہور آئیں گے۔ یہ ڈائریکٹ فلائٹ ان کی لاہور میں ہوگی۔ ایک خصوصاً طیارے کے ذریعے وہ آئیں گے، جو کہ ایک علیحدہ طیارہ ہے جو کہ خصوصی طور پر میاں صاحب کو لے کر آئے گا۔ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ان کے ساتھ صحافی اور ان کے ساتھ جو ان کے لوگ ہیں اپنے وہ ہوں گے۔ ایک الگ طیارہ ہے۔ قوم کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہیں اور قوم جو ہے وہ بے روزگاری کے جو بھنور میں پھنس چکی ہے۔ عوام کے پاس پیٹرول کے پیسے نہیں ہیں، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں۔ اولاد کے پاس اپنے والدین کی جو ہے ان کی بیمار پرسی کے لیے، ان کی بیماری کے لیے وہ لوگوں کے پاس ڈیلیوری کے پیسے نہیں ہیں۔ قوم جو ہے وہ کہتے ہیں نا زہر کھانے کے پیسے، وہ اس قوم کے پاس نہیں ہیں۔ اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ ایک الگ طیارہ جو ہے وہ بک کروایا گیا ہے۔ ایک اور بات آپ کو یہ بتائیں کہ آپ دیکھیں اس پہ بیرسٹر صاحب نے بیرسٹر اعتزاز احسن نے بات کی ہے اور ان کا کہنا یہ تھا کہ مجھے افسوس ہے کہ یہ ایسا انصاف ہے، اس کا میں جو سیاق و سباق انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی ہے اس کا بتا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ایسے کیس میں کوئی الف بے طے ہوتا تو اسے اس کیس میں کیسے ضمانت مل سکتی تھی جیسے میاں صاحب کو ملی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ میاں صاحب تو مجرم ہیں، مجرم ہو کے وہ سزا کاٹتے ہوئے جو ہے وہ ایک ہفتے کے لیے جو ہے وہ ادھر گئے تھے، 4 ہفتوں کے لیے بیرون ملک گئے تھے، سزا کاٹتے ہوئے اپنے میڈیکل اس پر گئے تھے، میڈیکل بنیادوں پر۔ لیکن ایک بندہ سالوں ادھر رہے اور پھر وہ وہاں پر جا کے سیریں بھی کریں، دیگر ملک بھی وہ گئے اور پھر وہ سعودی عرب آ گئے، لیکن پاکستان نہیں آئے کیونکہ انہیں خدشہ تھا، انہیں خطرہ تھا کہ اگر پاکستان میں آتا تو مجھے گرفتار کر لیا جائے گا۔ اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ بیرسٹر صاحب نے یہ کہا ہے کہ اگر الف بے طے ہوتا تو وہ ملزم بھی ہوتا، وہ مجرم نہ ڈکلیئر ہوتا، ملزم بھی ہوتا تو اسے کبھی بھی بیرون ملک نہیں جانے دیا جانا تھا۔ لیکن یہاں پر یہ بندہ کیونکہ نواز شریف ہے، ان کے ساتھ ایک مہر ہے سب میاں محمد نواز شریف صاحب کی، تو لہٰذا وہ مجرم ہوتے ہوئے بھی وہ بیرون ملک گئے اور وہاں پر جو ہے نا وہ 4 ہفتے کی جو تھی ان کی میڈیکل ان کی گراؤنڈز پر وہ گئے تھے اور وہ تقریباً 4 سال کا عرصہ جو ہے وہ باہر انہوں نے لگایا ہے اور اب آ رہے ہیں۔ اور اب جب وہ آ رہے ہیں انہیں ضمانت باقاعدہ دی گئی ہے۔ نہ آپ کے ذہن میں کوئی ایسا کیس ہے نہ ہمارے ذہن میں ایسا کیس ہے۔ یہ بیرسٹر اعتزاز احسن کا کہنا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو ہوا ہے یہ سارا معاملہ، اس پر انہوں نے کہا نہایت مجھے پریشانی ہوئی ہے کہ انصاف انہوں نے کہا آج کے دن پر مجھے یہ دکھ ہے، اور کہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ عام بندہ جو ہے وہ انصاف کے لیے در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے۔ یعنی ایک شخص جسے نہایت عارضہ قلب میں مبتلا ہو، پھیپھڑوں کے عارضے میں مبتلا ہو، گردوں کے عارضے میں مبتلا ہو، وہ سانس کی تکلیف میں مبتلا ہو، لیکن وہ بیرون ملک نہیں جا سکتا۔ بڑا علاج ہوگا، بڑا کوئی گراؤنڈز ہوں تو اندرون ملک، لیکن یہاں پر انہیں بیرون ملک گئے اور یہاں پر دوسرے الفاظ میں یہ کہا جائے تو اس کی جو انہوں نے عدالتی وہ جو حکم نامہ تھا اس کی انہوں نے دھجیاں ہی اڑا دی ہیں۔
اور اب انہیں ضمانت مل رہی ہے. سب کو پتہ ہے, سب جانتے ہیں کہ یہ ایک عجیب معاملہ, تاریخ انہوں نے رقم کر دی اور کچھ نہیں, تو میاں صاحب نے ایک تاریخ رقم کر دی ہے. تو اس پر یہ بیرسٹر صاحب کا بیان ہے. باقی اگر لاہور کی بات کریں تو لاہور کو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے دلہن کی طرح سجایا جا رہا ہے. میں نے ذاتی طور پر خود لاہور کی سڑکوں کو وزٹ کیا ہے. بہت بڑے جو فلیکس ہیں وہ لگا دیے گئے ہیں. لاہور کے جو یہ نہر کے کنال پہ جو انڈر پاسز ہیں, میں نے خود وہاں پر دیکھا ہے. ماڈل ٹاؤن کی طرف جاتے ہوئے جو راستے ہیں ان کی طرف دیکھا ہے, بڑے بڑے بل بورڈز لگا دیے گئے ہیں. جو تشہیری مہم ہے وہ شروع کر دی گئی ہے. اور مجھے یہ سب دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے کہ میرے ملک کا مسئلہ آج مہنگائی نہیں ہے, میرے ملک کا مسئلہ لا قانونیت نہیں ہے, میرے ملک کا مسئلہ جو ہے وہ سمگلنگ نہیں ہے. میرے ملک کا سب سے بڑا جو آج موضوع ہے وہ میاں صاحب کی آمد ہے. کیونکہ اگر وہ ہوتا تو ان پر بات ہوتی. میڈیا تو سارا اس جانب انڈلج ہے, ہم بھی اسی جانب بات کر رہے ہیں. تو کیونکہ قوم جو ہے وہ قوم کو الجھا دیا گیا ہے مہنگائی سے, لا قانونیت سے, سمگلنگ سے. یہ جو مہاجرین کا مسئلہ ہے, یہ جو فلسطین کا مسئلہ ہے, وہ ذرا سیٹسفائیڈ ہو گیا ہے. لیکن اب جو بڑا موضوع ہے وہ 21 اکتوبر ہے. میاں صاحب کو یہاں پر جو وہ آ رہے ہیں اور سارے جو پروانے انہیں دے دیے گئے ہیں. اور یہاں تک آپ کو یہ بھی بتائیں کہ جو میاں صاحب پہلے جب وہ سعودی عرب گئے ہیں تو جو ذرائع کا یہ کہنا تھا, جو تجزیہ کار تھے وہ یہی کہہ رہے تھے کہ وہاں سے پرمیشن گرانٹ ہونے گئی ہے, معاملات کو سیٹل کرنے کے لیے گیا ہے. کیونکہ ہم اور آپ کے معاملات بڑے چھوٹے سے ہیں, ہمارا مدار جو ہے وہ بڑا چھوٹا ہے. لیکن جتنا مدار کا میاں صاحب ہے, انہیں انٹرنیشنلی طور پر ان کی جو ایک سٹینڈنگ ہے, لوگ انہیں سمجھتے ہیں, انہیں شہزادوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے. تو آپ سمجھے کہ پاکستان کی تاریخ بھی ویسے بھری پڑی ہے. تو جیسے ان کا ان لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے, تو کرین کے آس ہے کہ یہ ان کی طرف سے ضرور یہ حمایت ہوئی ہے. اور یہ کہا گیا ہے, کرین کے آس ہے کہ ذرائع کی بھی جو نیوز ہے انہیں کہا گیا ہے کہ ان کے لیے راستہ صاف کیا جائے. یہ ایک تجزیے پر مبنی تھا. میں نے جو اپنا ناقص تجزیہ, جو میری اپنی ایک تجزیہ تھا, وہ میں نے آپ تک پہنچایا ہے. آپ اس بارے کیا سمجھتے ہیں؟ کیا ایسا ہی ہے؟ اور آپ لاہور میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا آپ کے علاقے میں کیا ہو رہا ہے؟ آپ بھی کمنٹ سیکشن میں آگاہ کیجیے گا. ایک اگلے ویڈیو تک اجازت دیجیے. کوشش کریں گے ہم آپ کو کہ جو 21 اکتوبر کے جلسے کی بھی جو فوٹیجز ہیں اور جو ان پر وہاں پہ جا کے کچھ جو وہ آپ سے شیئر کریں, یا تجزیات جو ہیں, یا جو اپنی جو نیوز ہیں وہ آپ تک ہم پہنچائیں. تو آگاہ کیجیے گا, اپنے کمنٹ سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.